جب 10 مئی ہوا اور جنگ بندی کا اعلان ہوا اس دن ہم نے کہا کہ ہم نے اس پہ کتاب لکھی، ڈاکومنٹڈ ہر چیز آنی چاہیے۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے، آرمڈ فورسز کے جو تینوں سروسز ہیں ان دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا طاقتور ہے، 72 جہاز ان کے، 42 ادھر، یہ ایک دیوار تھی لوہے کی۔ دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ سول ملٹری کمبینیشن تھا۔ ایران کے ساتھ ایک مارکا ہوا۔ اس وقت جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے پھیلا ہوا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ مجھے کچھ ایسے واقعات کا پتہ ہے، وہ اتنا مربوط تھا، ایسی جگہوں پر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں مرتضیٰ سلنگی صاحب، سابق نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، لیکن ان کا اصل تعارف وزارت کا نہیں ہے، جرنلزم کا ہے۔ یہ استاد بھی ہیں جرنلزم میں، اور میں ان سے سب سے پہلے شاید ملا تھا 97 یا 98 میں نیو یارک میں، جب یہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے تھے۔ میں بھی یونائٹڈ جنرل اسمبلی کی کوریج کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا، اور بڑی طویل انہوں نے جدوجہد کی آزادی صحافت کے لیے بھی، اور پھر یہ ڈی جی ریڈیو بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، اور نگران وزیر بھی رہے۔ لیکن ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے مارکہ حق، جو پاکستان کے لیے بڑی زبردست فتح تھی، اس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ میں دکھا دیتا ہوں، دی وار دیٹ چینج ایوری تھنگ۔ اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا احمد حسن عربی صاحب ہیں، بڑے معروف دانشور ہیں، اور میں نے انہیں پہلی دفعہ انڈین چینلز پہ جنگ کے دوران سنا اور دیکھا، اور بڑا ان سے امپریس ہوا۔ آج مرتضیٰ سلنگی صاحب سے ہم اس کتاب کے حوالے سے بالخصوص جانیں گے کہ کیا ہے۔ شکریہ مرتضیٰ بھائی، آپ نے وقت دیا، بڑا قیمتی۔ یہ بتائیں کہ مارکہ حق آپریشن جو ہوا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 مئی کو اور 10 مئی کو فتوحات دیں، رافیل طیارے تباہ ہوئے، یہ کتاب لکھنے کا آپ کو خیال، آئیڈیا یا خواب یا کیسے آیا اور کب آیا؟ میرے خیال میں اس کتاب کا اچھا خاصا الزام اپنے دوست احمد حسن العربی کو پر ڈالوں گا، کیونکہ 22 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، تو میرا دوست بھی ہے، میرا پڑوسی بھی ہے، تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ سولنگی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ میں نے کہا اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ان کا فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ان کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار، آپ جو ہے نا وہ اسکالر ہو، ریسرچر ہو، اور آپ نظریوں کی جو کھیر ہے وہ پکاتے ہیں، ہم ہیں 2 ٹکے کے رپورٹر، صحافی، اور ہماری پوری جو توجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیکٹس پہ، اور جو فیکٹس ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہم نظریے کے بنیاد پہ واقعات کو نہیں دیکھتے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہو، کیونکہ ماضی میں بھی دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب اس دن کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 5 دن بعد 30 اپریل کو 29 نے رات کے 1-2 بجے پریس کانفرنس، اور سارے لوگ کرے یار اس کو وزیر کو کیا ہو گیا، کیا ضرورت تھی، کچھ ہوا بھی نہیں، یہ جو ہے وہ لوگوں کو خواہ ڈرا رہے ہیں۔ وہ تو بعد میں جب ہم اس کتاب کے لیے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کیا کہانی، انڈیا کا کیا پلان تھا۔ ہاں، وہ ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر آئی جو ہے وہ 5 اور 6 کی رات، اور آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد جو بھارت نے جو وحشیانہ بلا اشتعال جو کارروائی کی، اور ہماری جو شہری آبادی، مساجد، مدارس، گھر، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے، اور
صرف یہ نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں، بلکہ جو باقی جو پاکستان ہے، بہاولپور، لاہور، کوئی علاقہ انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اس دن پھر ہم نے کہا کہ جی اب یہ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. پھر ہم ہر روز واقعات کو دیکھتے رہے. جب 10 مئی ہوا اور جنگ بندی کا اعلان ہوا، اس دن ہم نے کہا کہ ہم نے اس پہ کتاب لکھی، ڈاکومنٹڈ ہر چیز آنی چاہیے. اور اس میں ہمارا جو استدلال تھا وہ یہ تھا، میں نے بھی یہی کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں چاہے وہ میمو والا ایبٹ آباد والا واقعہ ہو، دوسرے ہوں، اسامہ بن لادن کا ہو، کتابیں جو ہے چھپتی ہیں نیو یارک سے، لندن سے، کوئی گورا لکھتا ہے، کوئی گوری لکھتی ہے، وہ آتے ہیں. ہمارے لوگ اتنے دریا دل ہیں، وہ سینہ کھول کے سارا چیز ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن وہ اس میں سے چیری پک کر کے اپنی چیز لگا کے اپنا ایجنڈا سٹ کے آگے چلتے ہیں. میں نے کہا اب یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی کہانی پاکستانیوں کو لکھنی چاہیے. اور جو ابھی آپ کے سامنے کتاب ہے 49 چیپٹرز، 416 صفحات، اس میں نظریات والا جو کام ہے اس میں احمد کا زیادہ کام ہے، کیونکہ وہ بھارت کو زیادہ ان کے نظریات کو قریب سے سمجھتے بھی ہیں. لیکن ویسے ہم نے ایک ایک صفحہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ہمیں فیکٹس پہ چلنا ہے، تو فیکٹس کہاں سے ملیں گے؟ ہم وہ ذرائع کی خبر نہیں دے سکتے. یہ جنگ لڑی گئی ہے ہمارے جوانوں نے، ہمارے وہ بہادر افواج. ہاں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہر بندہ سپاہی ہوتا ہے، کچھ نے یونیفارم پہنی ہوتی ہے، کچھ بغیر یونیفارم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں. تو چاہے وہ پاکستان ایئر فورس کے لوگ تھے وردی پہنے اور وردی کے بغیر، پاکستان آرمی کے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ جو کہ نرو سینٹر تھا جہاں سے پوری وہ جنگ لڑی گئی ہے، اور پاکستان نیوی، ان سب سے، اور پھر جو بیانیے کی جو لڑائی تھی آئی ایس پی آر. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بازو اور اپنے سینے کھول کے ہمارے سامنے آئے، انفارمیشن شیئر کی، معلومات، کوئی چیز جو بھی ہمیں سوال، جو بھی فیکٹ کراس چیک کرنا تھا، انہوں نے بہت دریا دلی سے کام لیا. اور ان کی مدد کے بغیر یہ کتاب ممکن نہیں ہوگی. آپ، مجھے نہیں پتا اس دن آپ تھے جس دن لانچ ہوئی تھی کتاب؟ اس دن میں نے جو تقریر کی اس میں نے کہا، میں نے حوالہ دیا دوسری عالمی جنگ کا. دوسری عالمی جنگ میں ایک تھا برما چائنا انڈیا تھیٹر، بالکل. اس کے اندر جو چینی جو فوج تھی اس میں ایک جو ان کے کمانڈر تھے جو بعد میں پھر فارموسا تائیوان میں جا کے بھاگ گئے، چیانگ کائی شیک، ان کے ساتھ ایک امریکی کمانڈر تھا جس کا نام تھا جو اسٹل ویل. اس کو امریکی جو ہے نک نیم اس کا تھا ونیگر جو. اس کو چیانگ کائی شیک پسند نہیں تھا کیونکہ چیانگ کائی شیک اپنے آپ کو بڑا کمانڈر کہتا تھا. تو جو ونیگر جو ہے وہ اس نے اس کا نام رکھا تھا گلوریفائڈ کلرک. اچھا، کہ جی اصل لڑائی تو ہم لڑ رہے ہیں، یہ تو ایک گلوریفائڈ کلرک ہے. تو اس دن میں نے کہا کہ جی یہ جو کتاب ہے اس کے اصل جو خالق ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے. میں اور احمد حسن جو ہے وہ صرف گلوریفائڈ کلرک ہیں، ہم نے کلرکی کی ہے. ہم نے ایک ایک واقعے کو دیکھا ہے، جمع کیا ہے، ان سے پوچھا ہے، تصدیق کی ہے، اور ان کی کہانی فیکٹس کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ، لنکس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. تو ہم نے ہم نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے. تو ہم نے یہ کلرکی جو ہے
416 صفحات کی 49 چیپٹرز آپ کے سامنے رکھ دیے. اور ہماری جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ یہ جلد از جلد ہو. اب آپ دیکھیں 10 مئی کو جنگ ختم ہوئی ہے, 10 اگست کو 3 مہینے پورے ہوئے, 11 اگست کو ہم نے کتاب لانچ کر دی. یعنی کہ وہ جو بیوروکریٹک سرخ فیتا اس میں نہیں آیا. وہ میں ایک دوست سے مذاق میں کر رہا تھا, کسی نے تو 90 دن کا وعدہ پورا کرنا تھا. یعنی آپ کو ضیاء الحق یاد آ رہے تھے اس کتاب کو لکھتے ہوئے؟ بس ہم چھوٹے تھے, جوان تھے, لیکن وہ دور ہم نے گزارا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, تو یہ اب ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اچھا یہ بتائیے سر, اس جنگ کے دوران جو سول ملٹری کمبینیشن تھا, یعنی شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل, اب تو انہیں کہتے ہیں, انہیں اعزاز بھی ملا ہے فیلڈ مارشل کا بھی, 14 اگست کو بھی ایوارڈ ملا ہے. ان کی جو آپس میں کمبینیشن تھی وہ آپ نے کیسی پائی, اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو جو شکست ہوئی اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بات میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھی, میں نے اور احمد حسن نے. ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے, وزیر اعظم صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں, ان کی جو ٹیم ہے, ان سے بھی ملے, اور ہماری جو آرمڈ فورسز کے جو تینوں سروسز ہیں ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں, ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ, جو نرو سینٹر تھا, ان لوگوں سے بھی بات کی. اور جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا, یہ سوال ہم نے بھی پوچھا کہ وہ کیا تھا, ماحول کیا کمبینیشن کیا تھا. ہاں, دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران کے ساتھ ایک معرکہ ہوا, بالکل, اور ایران کی جو پوری جو فوجی اور انٹیلیجنس اور سائنسدانوں کی قیادت تھی وہ ماری گئی. اس لیے کہ جو اس وقت جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو مجھے کچھ ایسے واقعات کا پتہ ہے ان دنوں کا, جو مجھے بتایا گیا, کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی جو آپس میں جو جڑت تھی, جوڑی کہہ لیں, وہ اتنا مربوط تھا, اتنا انٹیگریٹڈ تھا کہ ایسی جگہوں پر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ انہوں نے اپنا تمام جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس کو بند کیا ہوا تھا, کوئی فون ان کا آن نہیں ہے, کوئی طاقت جو ہے ان کو پتہ نہ چلے کہ ان کی موومنٹ کہاں ہے, کہاں یہ میٹنگز کر رہے ہیں, کیا مشاورت کر رہے ہیں, کیا فیصلے کر رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کا تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا جب صبح فجر کے وقت جب یہ آپریشن بنیان مرصوص, تو اس وقت بھی ان کا آپس میں, ہر وقت ان کا آپس میں رابطہ تھا. لیکن اسی کتاب کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ یہ نام کیسے تجویز ہوا آپریشن کا. جو کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا 5 اور 6 کی جو واقعے کے بعد, اور جس میں ہم نے ان کے 6 جہاز, جن میں ویسے تو 6 سے زیادہ ہیں لیکن ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ملٹیپل ویریفیکیشن ہے وہ نہ ہو تو ہم صرف وہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. لیکن 15 مختلف وہ فگرز ہیں, لیکن ہم جو سرکاری جو سچ ہے ہم اسی پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی 72 جہاز ان کے, 42 ادھر, یہ ایک دیوار تھی لوہے کی, اور دنیا کی سب سے بڑی کہتے ہیں فضائی جنگ. جی بالکل. تو جو سدھو صاحب ہیں انہوں نے جب بیان کیا, اور سدھو صاحب کی یہ بات تو اب سامنے آ چکی ہے کہ وہ میٹرس لے کے ادھر ہی جو آپریشن روم تھا پاکستان ایئر فورس کا, وہاں پر ہفتہ 10 دن انہوں نے ادھر ہی گزارے. تو انہوں نے بتایا کہ 5 اور 6 کو جب ہم نے کہا کہ جی یہ آپ نے رافیل, پہلا نشانہ رافیل ہے, تو یہ بالکل ایک لوہے کی دیوار تھی ایسے. تو جب انہوں نے لوہے کی دیوار کا ذکر کیا تو
حافظ صاحب جو ہے وہ کیونکہ حافظ صاحب ہے حافظ صاحب تو انہوں نے پھر وہ حافظ قرآن ہے، قرآن ان کو جی تو انہوں نے وہ قرآنی حفظ کیا آیت ہوا، پڑھی پڑھی۔ اور اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس آپریشن کا جو کوڈ نیم ہے وہ آپریشن بنیان المرصوص ہوگا. وہاں سے یہ نام ہوا. اور لیکن بعد میں بھی جب ہم نے پاکستان ایئر فورس کے لوگوں سے پوچھا اور ایم او ڈی کے لوگوں سے پوچھا، آرمی کے لوگوں سے پوچھا، جو احمد حسن کی جو بات تھی کہ یہ فالس فلیگ ہے، یہ لوگ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کرنے والے ہیں. اسی لیے اسی وقت سے اپنی جو تیاریاں تھیں انہوں نے 2-3 اپنی ایکسرسائزز جو ہے پاکستان ایئر فورس کی وہ بھی اسی پیریڈ کے اندر کی. الفتح میزائل کے بھی جی بالکل بالکل. تو یہ سب کچھ جو تیاری تھی، یہ 5 اور 6 کو بھی جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. جب ان کے جہاز اڑے ہیں ان ایئر فیلڈ سے، ان بیسز سے، اسی وقت سے پتہ تھا پاکستان کو. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ ساری تیاری کی ہوئی تھی. لیکن پاکستان کا جو ڈاکٹرائن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جارحیت نہیں کرنی، ہم نے دفاع کرنا ہے. لیکن جب ہم دفاع کریں گے تو ہم کوئڈ پرو پلس کریں گے. اگر آپ نے ہمیں 2 مارنے ہیں تو ہم نے 4 مارنے، لیکن ہم پہل نہیں کریں. جیسے وہ 28 مئی 98 کو نواز شریف صاحب نے بالکل 5 کے بجائے 6 جو دھماکے کیے. آپ نے 5 کریں گے تو ہم 6 کریں گے. ہاں، اور یہی یعنی کہ 1 اپ جو ہے وہ ہم کریں گے. تو لیکن اس کے درمیان بہت بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سفارتکاری ہوئی ہے، علاقے کے ملکوں کی، امریکہ کی، خلیجی ممالک کی، ترکی کی، اور خود بھارت نے بھی بہت کی. پھر اس عرصے میں ڈی جی ایم اوز کی ٹاک، پھر جے شنکر کی جو بونگیاں، مثال اس کا بھی ذکر ہے. جے شنکر نے بہت بونگیاں ماری. ہاں، مثال کے طور پر یہ جو اس کا گلے پڑی اصل میں، جی ہم نے پاکستان کو پہلے انفارم کر دیا تھا ہم آ رہے ہیں، تم ہمیں کچھ نہ کہنا، یہی مطلب تھا نا. اور ہم صرف دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو کریں گے، سو کارڈ ان کے مطابق. ہاں، اور اس پہ جو ہے وہ خود کانگریس پارٹی، راہل گاندھی، وہ ان کو پڑ گئے. وہ ابھی تک ان سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن ہم نے اس کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. بابو جے شنکر اس نے جھوٹ بولا. اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بھارت نے یہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں ہم نے ان کے 6 جہاز اور وہ انمینڈ جو وہیکل، جو بڑا ڈرون تھا، وہ گرایا. اور ہم نے ان کے بہت سارے جو جہاز تھے 78، وہ ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ سافٹ کل سے گرائے، جو تباہ نہیں ہوئے، ان کو جیم کر دیا. ہاں، ٹیکنالوجی سے. جی بالکل. اور جن کی ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، کچھ کی ہو گئی ہے. تو یہ جو مارکا ہوا، اس کے درمیان ڈی جی ایم اوز نے رابطہ کیا اس 5 اور 6 کی جیسے ہی وہ ختم ہوئی، تقریباً آدھے گھنٹے بعد. اور انہوں نے ہمارے ڈی جی ایم او سے کہا کہ ہم نے صرف دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، ہم نے نہ شہری آبادی کو بنایا ہے، نہ فوجی تنصیبات کو. تو اب جو ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جنگ بندی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کا بہت سخت جواب دیا ہمارے ڈی جی ایم او نے کہ آپ نے ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، آپ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نے بین الاقوامی قانون توڑا ہے، آپ نے ہماری جو قومی خود مختاری ہے اس کو پامال کیا ہے. ہم اس کا جواب اپنے پسند کے وقت اور دن اور جگہ پر دیں گے. یہی ڈی جی آئی ایس پی آر ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، جب ہم جواب دے دیں گے اس کے بعد آپ کی اس درخواست پر ہم غور کریں گے. یہ ہے وہ بات. اور اس کے بعد پھر جو مارکا ہوا 5 اور 6، 88 گھنٹے. اور 10 مئی کو جب فجر کے وقت جو ہے وہ ہوا،
اس کے بعد بھی انہوں نے پھر ظاہر ہے انہوں نے پھر امریکہ کے وائٹ ساتھ، ہاؤس جا کے منت سماجت کی، مارکو روبیو جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، یہ سارے رابطے میں تھے، خلیجی ممالک جو ہے، بلکہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ 5 اور 6 کے بعد جب ہم نے ان کے جہاز گرا دیے اور ہم تیاری کر رہے تھے آپریشن بنیان مرصوص کی، تو ہم پہ بہت دباؤ آیا. انڈیا نے بہت کوشش کی کہ جی اب آپ نے برابر کر دیا، ہمارا اتنا نقصان کر دیا، 6 طیارے گرا دیے، تو اب ہم ایون ہیں، تو اب جو ہے وہ اس کو وہ ملٹری ٹرمز میں آف ریمپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آف ریمپ کے طور پر استعمال کریں. ہمارے جو خلیجی بھائی تھے ان سے بھی کہلوایا کہ جی یہ وہ آگے چلی جائے گی تو ایٹمی جنگ ہو جائے گی تو فلاں ہو جائے گا، آپ نے انہوں نے جتنا نقصان کیا ہے آپ نے ان کا اس سے زیادہ نقصان کیا ہے. تو ہماری جو پوزیشن تھی کہ اگر ہم یہاں پر جنگ بندی کریں گے تو یہ ان کے لیے نیو نارمل ہو جائے گا، اور یہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے. ہم نے جواب دینا ہے اپنی پسند کے وقت اور جگہ پر اور طریقوں سے. اس کے بعد پھر ہم ان کی اس آفر پہ، تبھی تو پھر اس کا نام پڑ گیا نا سرنڈر مودی. جی جی، اگر وہ پہلے ہو جاتا تو پھر سرنڈر مودی نام نہیں پڑ سکتا تھا. ہاں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب ہم نے جواب دے دیا اور ہمیں جو بیچ میں جو بات کرا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ان کی درخواست پر جو ہے وہ ان کو بتا دیں کہ ہاں اب آپ تیار ہیں جنگ بندی کے لیے.